السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ سوال اہم ترین ہے۔ اس سوال کا تعلق ہمارے معاشرے کے ساتھ کچھ زیادہ ہی ہے۔ وہ کیا ہے کہ جو شخص علم غیب کا دعویٰ کرے اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ ہمارے جو بیٹھے ہیں نا پروفیسر نجومی صاحب، مرشد بنگالی، پروفیسر نجومی، یہ سب اس بات کے دعوے دار ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کیا ہو گیا۔ سوال اس بارے میں ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص علم غیب کا دعویٰ کرے اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ کافر ہے، سیدھا ہی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی تکذیب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی بھی تکذیب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کی بھی تکذیب کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ قُلْ، میرے محبوب اپنی زبان مبارک سے فرماؤ، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ آئے ہائے، قرآن تیری فصاحت و بلاغت پر قربان جاؤں۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ کہہ دو کہ جو لوگ آسمانوں اور زمینوں میں کہہ دو کہ جو لوگ آسمان اور زمین میں ہیں اللہ کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتے اور نہ یہ جانتے ہیں کہ وہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ یا رب، تیرے قرآن کی یہ فصاحت و بلاغت میری اگر ہزاروں جانیں بھی ہوں، کروڑوں بھی ہوں تو قربان کر۔ ہمارے ہاں تو کوے بھی غیب جانتے، یہ بات میں کر رہا ہوں شیخ کی طرف میں، کوے طوطے، کوے بھی غیب جانتے ہیں۔ کوے جانتے ہیں کہ آج مہمان آنے والا ہے، طوطے جانتے ہیں کہ جیتے گا کون۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ کہہ دو اے میرے محبوب اپنی زبان اطہر سے مبارک سے یہ فرما دو، کہہ دو کہ جو لوگ آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتے، نہ فرشتے، نہ جن، نہ نبی، نہ پیغمبر، نہ رسول، نہ خطیب، نہ مرشد، اور نہ یہ جانتے ہیں کہ جو وفات پا چکے ہیں یا جو وفات پائیں گے ان کو کب اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ سب لوگوں کے سامنے یہ اعلان فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی آسمانوں اور زمینوں میں غیب نہیں جانتا، لہذا جو شخص علم غیب کا دعویٰ کرے وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تکذیب کرتا ہے۔ اللہ شیخ کی قبر پر کروڑوں رحمتہ نازل فرما۔ ان لوگوں سے ہم یہ بھی کہیں گے کہ تمہارے لیے غیب جاننا کیسے ممکن ہے جبکہ غیب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے تھے؟ کیا تم افضل ہو یا رسول اللہ؟ اگر یہ کہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اشرف ہیں تو اس بات کی وجہ سے بھی وہ کافر ہیں، اور اگر وہ یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشرف تھے تو پھر ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو غیب نہیں جانتے اور تم
ان سے ادنا ہو کر کس طرح جانتے ہو؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں عالم الغیب، عالم الغیب، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا عالم الغیب، وہی غیب کی بات جاننے والا ہے۔ کون؟ اللہ۔ اور کسی پر اپنے غائب کو ظاہر نہیں کرتا۔ ہاں، جس پیغمبر کو پسند فرمائے تو اس کو غیب کی باتیں بتا دیتا ہے اور اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے۔ نگہبان مقرر کر دیتا ہے۔ یہ جو آیت ہے نا، اس سے مریض دل لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے احوال بیان کیے۔ ترازو لگے گا، حوض کوثر، یہ خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے دی، وحی کے ذریعے آپ کو آنے والے وقت کی باتیں بتائیں۔ غیب کا علم یہی ہوتا ہے نا کہ کل یا قیامت کے دن جو غیب ملکیت ہے کہ جب چاہیں بتا دیں، یہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کوئی صفائی کرتا تھا، عورت یا مرد، وفات پا گیا، صحابہ نے اس کو دفن کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کے بعد پوچھتے ہیں وہ کہاں گیا، کہاں ہے وہ؟ صحابہ کہا وہ وفات پا گیا، ہم نے دفن کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ پھر فرمایا کہ قبرستان میں گئے بقیع میں، اور فرمایا کہ اس کی قبر کی نشاندہی کرو۔ یہ اتنی عظیم حدیث ہے، اتنا عظیم واقعہ ہے کہ اس کے سننے اور جاننے کے بعد بھی جو کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، اس کو اللہ ہی ہدایت دے سکتا ہے، اس پر اللہ ہی رحم فرما سکتا ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں وہ وفات پا گئے، پھر آپ اتنی قبروں میں یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کی قبر کون سی ہے، صحابہ سے پوچھ رہے ہیں، پھر آپ نے اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھی۔ تو اس لیے غیب اللہ کے پاس ہی ہے، لیکن وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے وحی کے ذریعے اپنے نبیوں میں سے رسول من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے بلکہ تیسری آیت میں یہ فرمایا کہ میرے محبوب اپنی زبان اطہر سے یہ اعلان فرماؤ، کیا؟ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي۔ اے میرے محبوب اپنی زبان سے یہ فرما دو، اپنی زبان مبارک سے، کیا کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں،
اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس حکم پر چلتا ہوں جو اللہ میرے اوپر نازل فرماتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ کو پڑھ لو، سب معاملے سیدھے ہو جائیں گے، کوئی تردد کی ضرورت نہیں رہے گی۔ فرمایا نہ میں کہتا ہوں میں غیب جانتا ہوں، اور نہ ہی میں کہتا ہوں میرے پاس خزانے ہیں، اور نہ ہی میں کہتا ہوں فرشتہ ہوں۔ باقی کس بات کی کسر رہ گئی ہے بھائی؟ ہم تو اس وقت تک نعت ہماری پھبتی نہیں ہے جب تک یہ نہ کہیں کہ وہ خزانوں کا مالک ہے۔ ایک ملا کہتے ہیں، ملا دو پیادہ صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ خزانوں کا مالک تقسیم کرتا ہے۔ یہ سنو، عالم الغیب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تو رہتے نہیں، قرآن کا انکار کرتے ہو، قرآن کا استہزاء کرتے ہو، توہین کرتے ہو، مذاق اڑاتے ہو۔ قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ نہ ہی میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، وہ خزانوں کا خود مالک ہے، اس کے خزانوں میں کوئی شریک نہیں، اور نہ ہی میرے پاس غیب کا علم ہے، اور نہ ہی میں فرشتہ ہوں۔ یہ تینوں باتوں پر تو ہم سے آج تک اتفاق نہیں ہو سکا۔ یہ تینوں باتیں ہی تو ہمارے ہاں فساد کا جڑ بنی ہوئی ہیں۔ یہ سبب کیا ہے؟ قرآن کا عدم فہم ہے۔ یہ ملا نے اس طرح گھمایا سیدھے سادے لوگوں کو، جس کو عربی میں کہتے ہیں منا کر دیا۔ بات ایسے نہیں ہے، بات ہے قرآن پر جس طرح صحیح نازل ہوا، ایمان لائیں گے، عمل کریں گے تو ہماری نجات ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی۔